بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس سسٹم کس طرح کام کرتا ہے، ہمارا جوڈیشل سسٹم کس طرح کام کرتا ہے، ہم روزمرہ میں کس طرح کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور سب سے پہلے اگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن پاک کس طرح سے ہمیں کام کرنے کو کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے زیادتی کی ہوتی ہے اس اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، تو جس نے زیادتی کی ہے وہ پہلے زیادتی کرنے والے کا ازالہ کرے گا، اور اگر زیادتی جس کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ معاف کر دے، یعنی کہ مظلوم اگر معاف کر دے ظالم کو، تو دیٹ از ٹوٹلی آن دا بہاف آف مظلوم۔ وہ اس کا ٹوٹل فیصلہ جو ہے وہ مظلوم کے ہی اس پہ ہونا چاہیے۔ اوبویسلی جو معاف کر دیتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، یہ وہ سب کچھ، لیکن ہمارے ادھر کیا چلتا ہے، جوڈیشل سسٹم ہو چاہے پولیس سسٹم ہو چاہے جو بھی ہو، اگر فار ایگزامپل کسی کی بائک چوری ہو گئی، یا کسی نے تھپڑ مار دیا، یا کسی نے مطلب سب سے پہلے تو یہ سارے جو یہ سسٹم ہے نا، یہ اپنی کنی بچاتے رہتے ہیں، چاہے وہ ججز بھی کیوں نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں کہیں پہ کبھی کبھار اڑ جائیں تو دیٹ از سم تھنگ ایلس، ورنہ ہم نے ریسنٹلی کافی سارے کیسز میں دیکھے ہیں کہ جو پاورفل ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی سزا جزا ادھر نہیں ہوتی، ہاں غریبوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل کسی غریب کو کسی نے تھپڑ مار دیے، تو پولیس میں یا تھانے میں یا جوڈیشل سسٹم میں کورٹ میں اگر وہ اپلیکیشن دیتا ہے اور صحیح انصاف مہیا کیا جائے، تو وہ یہ ہے کہ چاہے جتنا بڑا بندہ بھی ہے، اگر اس نے کسی کو تھپڑ مار دیے تو وہ جو مظلوم ہے اسے پورا اختیار ہے، پہلے اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اسے تھپڑ مارنا چاہتا ہے یا اسے معاف کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم اسے یہ اختیار ہی لے لیتے ہیں، چاہے یہ تھانہ ہو چاہے کچھ بھی ہو، اچھا یار چل بس کر، نہ نو سوری، دس از ناٹ دا پراپر وے ٹو میک اے ڈیسیژن۔ یہ ڈیسیژن ٹوٹلی اس کو، فار ایگزامپل کسی کو ظالم نے تھپڑ مار دیا، تو اب وہ اگر تھپڑ مارنا چاہے تو وہ تھپڑ مارے اس کو ادھر تھانے میں ہی کھڑے ہو کے، اور اسے مارنا چاہیے کہ بھائی جب ظالم نے ایک تھپڑ مارا تھا، مظلوم بھی تھپڑ مارے اسے، اور اگر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جب تک نہیں ہوتا تو دیٹس اٹ، بالکل برابر کی چیز ہونی چاہیے، اور انہی لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے جن کے سامنے اس کی بےزتی ہوئی، عزت نفس مجروح ہوئی ہے، جو کچھ بھی۔ اسی طرح کسی نے اگر کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا تو اس کو ذہنی ٹینشن ہوئی، کتنے عرصے تک اس کی کمائی رکی رہی، اس کو عدالتوں کچہریوں کے چکر کاٹنے پڑے، تو یہ سب کچھ بالکل برابر کا ہونا چاہیے، صرف وہ زمین نہیں واپسی ہونی چاہیے، اتنا جو اس کا ادھر ادھر لگا یہ سب کچھ اس کو واپسی ہونا چاہیے، اس کی ذہنی ٹینشن کی بھی اس کی بھرپائی ہونی چاہیے۔ اسی طرح کسی نے کسی کی چوری کر لی تو وہ چوری اگر فوراً واپسی نہیں ہوتی تو جب تک اس کے چکر لگے اور یہ سب کچھ ہوا، اس چیز کی بھی اس کو بھرپائی ہونی چاہیے۔ بٹ ہمارے سسٹم میں کیا ہوتا ہے، ہمارے سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پولیس والوں کو کوئی آ گیا جھگڑے کا یا یہ وہ، یا ایون جوڈیشل سسٹم میں بھی آیا، انہوں نے پوچھا ہاں بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، اب وہ بندہ اتنے سارے بندے کھڑے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی میں یہ چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اگر کوئی بندہ غریب مزدور کسی کو نے تھپڑ کھا لیا ہے، یا اچکزئی صاحب نے ایک ٹریفک وارڈن کو نیچے دے دیا تھا، تو وہ تو ظاہری بات ہے پھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدالتیں بھی ہماری اسی طرح ہی ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے کیسے چل رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب بتائیں اور کیا ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، تو یعنی کہ یہ کہیں نہ کہیں پہ بیسکلی وہ اپنا کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو لبیڑ کے اور نکل جائیں۔ پولیس تھانے میں ہے تو اچھا آپ کی زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے تو چلو ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، اتنی واپسی کرا دیتے ہیں، یہ وہ۔ بھائی اس کی زمین ہے، اتنی واپسی کی بجائے کیا یہ جب اس کو اتنی ٹینشن ہوئی، اس کا کون بھرپائی کرے گا؟ بٹ اسٹل جتنے ہمارے ایس ایچ اوز ہیں، اے ایس آئیز ہیں، انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، ان کو اس سے کوئی چیز نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بٹ اسٹل ایک عدالت اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ یہاں پہ چاہے جتنی مرضی ناانصافی کر لیں، کیونکہ جو آئی جی ہے، جو ڈی آئی جی ہے، جو بھی ہے، اگر اس کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کسی بھی مظلوم کے ساتھ اور اس کا پورا حق ادا نہیں کیا جا رہا، تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا نا، اور وہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے، تو قیامت والے دن تو پھر ڈیفینیٹلی پھر پکڑا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی جج کے پاس کوئی کیس آیا اور اس نے صرف رفع دفع کرنے کے لیے، رفع دفع کرنا اور انصاف کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اگر اس نے صرف رفع دفع کرنے کے لیے ہی بس کیس کو نپٹا دیا کہ اچھا چلو اس کا اس کو ہو جائے، اس کا صلح کا جو بیسک پرنسپل وہ یہ ہوتا ہے، سورہ حجرات میں جو آیا کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو
تم ان کے مابین صلح کراؤ، اور صلح کی بیس کیا ہوگی کہ جس نے زیادتی کی ہے تم سب مل کے اس سے لڑو، اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف واپس نہ آ جائے، اور پھر جب وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے تو پھر آپ زیادتی مت کرو، پھر ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ تو اس کا مطلب یعنی کہ جس نے ایک بندے کا بندہ مارا ہے یہ وہ، اب اس کو پورا اختیار ہے اس بندے کو کہ وہ دیت لے یا جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے ایک مائنڈ سیٹ بھی بن گیا ہے نا غریبوں کا کہ یار ہم کوئی مظلوم ہے، یہ وہ کوئی ایسا بندہ آیا ہی نہیں جو انہیں کہے کہ جو آپ چاہیں گے، بیکاز یہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا، اور آپ اگر معاف کریں گے تو اپنی مرضی سے، یا نہیں معاف کریں گے تھپڑ وپڑ تو یہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے نا۔ پولیس والے تو اوپنلی ہر کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک پولیس والا بھی کیسے گالی دے سکتا ہے کسی کو؟ ایک مسلمان کو مسلمان گالی ہی کیسے دے سکتا ہے؟ حالانکہ احادیث میں، اسلامی تعلیمات میں ہمیں آتا ہے، مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی گویا اس نے خانہ کعبہ کو ڈھا دینے سے بھی بڑا جرم کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مسلمان کی عزت اتنی زیادہ عزیز ہے، تو یہاں پہ تو ہر کسی کو مطلب پولیس والوں سے کوئی بات ہوتی جائے، ذرا سا ان کو غصہ آتا جائے تو گالی ان کے شروع ہو جاتی، اور کوئی واپسی گالی دے دے تو پھر کار سرکار میں جو ہے مداخلت۔ بٹ سٹیل اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نا، پھر یہی پولیس والے ہوتے ہیں اور جانوروں کی طرح ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز کے آگے، اور وہ ان کی وہ ماں بہنیں ایک کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس کے ظلم کا مزہ بھی تو چکھانا ہے نا۔ تو جب کبھی کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو وہ یہ بھی سمجھ لے کہ یہ وہ جو میں نے ظلم کیا تھا یہ اس کا مزہ مجھے آ رہا ہے۔ اور یہ جتنے بڑے بڑے ایس ایچ او، بڑے بڑے ڈی آئی جیز وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں عدالتوں میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی چوں نہیں ہو رہی ہوتی، آواز نہیں نکل رہی ہوتی۔ ابھی ہم نے زہرا والے کیس میں دیکھا نا کہ سیشن جج صاحب نے 2 منٹ کے اندر اس آئی جی کو معطل کر دیا کہ اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے۔ تو اتنی ساری پھرتیاں جو ایک زہرا کے لیے ہیں، عام شہری کے لیے کیوں نہیں ہوتی؟ تو دس از ہاؤ کہ بھئی کس طرح ہمارے پولیس سسٹم کو کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہیں پتہ لگا اس بندے کے ساتھ زیادتی ہے تو اس کو وہ جا کے پورا کانفیڈنس دیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے گھر پہنچ کے اسے کانفیڈنس دیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بیکاز یہ پولیس والوں کا اور ججز کا ان کا جو ہے ایک پرسیپشن لیول اتنا انکریز ہو گیا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے بہت حد تک کہ یار کس نے زیادتی کی، پر سٹل انکوائری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بیکاز بہت سے چرب زبان لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ظالم ہونے کے باوجود وہ کچھ اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پولیس کو لگنے لگ جاتا ہے، پولیس کو بھی چکمہ دے جاتے ہیں کہ شاید یہ مظلوم ہے۔ مظلوم بیچارہ تو ویسے ڈرا ہوا ہوتا ہے، کبھی گیا نہیں پولیس کے پاس، عدالتوں میں ادھر ادھر۔ تو دس از ہاؤ آور سسٹم۔ اور دوسرا جو ایک بہت بڑا گلچ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں، اب فار ایگزامپل ایک بندے نے پلاٹ لیا لاہور میں، وہ رہتا ہے کراچی میں یا ادھر ادھر، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اس بندے نے نا فراڈ کر لیا، تو اب وہ بندہ جو ہے وہ بندہ لاہور میں جا کے کیس دائر کرے گا تو پھر اس کا کیس چلے گا، ادروائز اگر وہ کراچی میں کیس دائر کرے گا تو یہ کتنا بڑا ایج ہے، یعنی کہ ایک بندہ جس کے ساتھ فراڈ ہوا، ایک تو وہ جائے ان کورٹس میں جہاں پہ فراڈ کرنے والا ظالم بندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پھر وہ کیس ادھر ہی کرے، ادھر وہ پیشیاں بھگتے، ادھر وہ اپنا سارا پروف و برڈن یہ سب کچھ پیش کرے، تو کوئی جو ہے، اور اس کے ساتھ فراڈ کرنے والا وہ ایزی ہو گئے، چل کر کے بیٹھا ہو کہ ٹھیک ہے وہی تو آتا ہے نا، چلو کراچی چھوڑ دیا، یعنی کہ کوئی ادھر سے رحیمیہ خان سے ہے یا کوئی اسلام آباد میں اس کا کیس چل رہا ہے، تو جو بیسیکلی جو جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اسی کو ہی پروو کرنا پڑے گا کہ یار میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اسی کو ہی وہ کرنا پڑے گا، اور اگر پروو ہو بھی جائے تو پھر آگے کیس چلے گا، اور سب سے بڑا برڈن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اب دوسرے شہر میں جانا ہے، وہ اپنے شہر میں کیس بھی نہیں دائر کر سکتا، وہ اپنے شہر میں کوئی وہ بھی نہیں کر سکتا، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑے پھر ایزیلی اس جال کو پھاڑ کے باہر نکل جاتے ہیں، قانون کے اور پولیس کے جال کو۔